بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی عنایت سے اور اس کی رحمت سے پروگرام ازالہ شبہات میں آج مسئلہ حاضر ناظر کے اوپر میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ جیسا کہ ناظرین جانتے ہیں کہ وہ شبہات جو شرک کے نام سے بیان کیے جاتے ہیں، ان شبہات کا ازالہ کرنے کے لیے یہ پروگرام جو ہے یہ شروع کیا گیا ہے۔ ان شبہات میں سے ایک شبہ یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں، تو بعض احباب اس عقیدے کو کفریہ اور شرکیہ عقیدہ کہتے ہیں کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کوئی اور حاضر ناظر ہے، یہ شرک ہے۔ تو یہ ان اجل مسائل میں سے ہیں کہ جن کا شرک کے نام سے بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ یہ شرک ہے، یہ شرک ہے۔ ان میں سے ایک یہ مسئلہ بھی ہے۔ انشاءاللہ اس مسئلے کے اوپر کم و بیش 2 یا 3 قسطوں میں 2 دروس پر گفتگو ہوگی، کیونکہ اس کے بہت سے حصے جو ہیں ان کا تعلق مسئلہ علم غیب سے ہے، جس کا میں بڑی تفصیل سے بیان کر چکا ہوں، اس لیے اس مسئلے کے اوپر زیادہ تفصیل میں نہیں بیان کروں گا۔ سب سے پہلے تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر نہ ماننے اور اس کو شرکیہ ثابت کرنے کے لیے دلیل دی جاتی ہے، میں اس آیت کی تلاوت کرتا ہوں، اور اس کے بعد یہ شبہ تو آپ نے سن لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنا کہ وہ حاضر ناظر ہیں یہ کلیتاً شرک ہے۔ اب جو اس مسئلے کے لیے آیت پیش کی جاتی ہے وہ میں آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں سورہ مجادلہ اور آیت نمبر 7، الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم، فرمایا کوئی ایسی جگہ نہیں کہ جہاں پر 3 شخص ہوں اور وہ آپس میں کوئی بات کر رہے ہوں، الا هو رابعهم، تو وہاں چوتھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے۔ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ، اور کہیں کوئی ایسا مقام نہیں کہ جہاں 5 کوئی گفتگو کر رہے ہوں مگر وہاں 6ٹھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے۔ وَلَا أَدْنَىٰ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ، ہاں اس سے اگر کم لوگ بھی کہیں ہوں، مثلا 7 تک تو بات چلے گی، اگر 8 ہوں تو 9ویں اللہ کی ذات ہے، اگر 2 ہوں تو تیسری اللہ کی ذات ہے، اگر کوئی 1 ہو تو دوسری اللہ کی ذات ہے۔ تو کم و بیش اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ ثم ينبئهم بما عملوا یوم القیامہ، ہاں جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز جو ہے وہ ان پر ظاہر فرمائے گی اور ان کو بتائے گی۔ بے شک ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ اس کے بعد دوسری آیت اس سلسلے میں جو تلاوت کی جاتی ہے وہ یہ ہے
کہ سورہ 33 یہ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا یا واللہ علی کل شیء شہیدا، ایسی بہت سی آیات ہیں، صرف میں ان میں سے 2 آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ سورہ النساء کی آیت 33 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر حاضر و ناظر ہے۔ تو بعض اہل علم جو حضرات ہیں جو اس عقیدے کو شرکیہ عقیدہ کہتے ہیں کہ حاضر ناظر ماننا شرک ہے، وہ یہ دونوں آیتیں اور بعض دیگر آیات جو ان آیات سے ملتی جلتی ہیں، جن میں یہ بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، اللہ تعالیٰ اپنی علم اور قدرت کے اعتبار سے ہر جگہ حاضر ناظر ہے، اس کی میں تفصیل آگے چل کر بیان کروں گا کہ اللہ کے حاضر ناظر ہونے کا کیا معنی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں دیکھیں اللہ ہے اور اس کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر کہنا تو قطعی شرک ہے۔ سب سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ اس سے قبل کہ میں قرآن کریم کی وہ آیات آپ کے سامنے تلاوت کروں جن سے اہل سنت و جماعت استنباط کرتے ہیں، دلیل لیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں، اس سے پہلے جو علماء اہل سنت نے اپنی اپنی کتابوں میں مسئلہ حاضر ناظر کو بیان کیا ہے کہ حاضر ناظر کا معنی اور مطلب کیا ہے، اس کو میں آپ کے سامنے بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ پھر جو شبہ ڈالا گیا ہے اس شبہ کی حقیقت کا بھی اندازہ ہو جائے۔ سب سے پہلے میں ہمارے اکابر علماء میں سے حضرت علامہ قبلہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب جاء الحق میں اس مسئلہ حاضر ناظر کے اوپر گفتگو اور اس کی جو تعریف ہے کہ کیا معنی ہے حاضر ناظر کا، اس کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنی علم اور قدرت کے ساتھ ساری کائنات میں موجود ہے، علم و قدرت کے ساتھ، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر کہتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں تشریف فرما ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت اور پورا عالم سارے جہان جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ملاحظہ فرماتے ہیں، یہ معنی ہے حاضر ناظر کا۔ دوسرا وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ قدرت بخشی کہ وہ ایک مقام سے ایک جگہ پر اگر چاہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ پر چاہیں تو وہ تشریف لے جا سکتے ہیں، تو ایک وقت میں آپ مختلف مقامات پر توجہ فرما کر ان کو دیکھ سکتے ہیں، یہ ہے معنی حاضر ناظر کا۔ اس پر قبلہ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ نے مثال بیان فرمائی، وہ کہتے ہیں کہ آصف بن برقیہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتی تھا، جب اس نے کہا کہ میں تخت لے آؤں گا تو وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی محفل میں موجود رہا اور اس نے کہا تھا انا آتی کا، کہ میں لے آؤں گا، تو وہ وہاں سے غائب نہیں ہوا، لیکن تخت یمن میں تھا، اس کی نگاہ وہاں بھی تھی، وہ گیا بھی آیا بھی، ادھر بھی رہا ادھر بھی گیا۔ تو جیسے آصف بن برقیہ کو یہ طاقت حاصل تھی کہ وہ ایک مجلس میں آنکھ جھپکنے سے قبل وہاں جا کر آ گیا، اس کے مشاہدے میں وہ چیز تھی، یہاں سے بیٹھا وہ دیکھ رہا تھا، یمن اس کے سامنے تھا، ملکہ بلقیس کا تخت اس کے سامنے تھا، جیسے آصف کے سامنے ملکہ بلقیس کا تخت تھا، ملک یمن تھا، اسی معنی میں ساری کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہے اور حضور اس کا مشاہدہ فرما رہے ہیں، یہ معنی ہے حاضر و ناظر کا۔ یہ معنی نہیں ہے کہ جہاں کوئی آدمی بیٹھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی طور پر ہر جگہ میں ہر بندے کے ساتھ موجود ہے۔ یہ تھا قبلہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو کچھ لکھا۔ اس کے بعد ہمارے پاکستان کے بہت بڑے محقق عالم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد خان قادری دامت برکاتہم العالیہ، آپ کی بہت علمی خدمات ہیں، بہت کتب آپ نے لکھی جو کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کام کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور ان کے تمام کاموں کو پایہ تکمیل تک پہنچائے۔
آپ نے اپنی کتاب جو ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پر شاہکار ربوبیت جو ان کی کتاب ہے اس کے اندر انہوں نے مسئلہ حاضر ناظر کے اوپر جو باب باندھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر ناظر ہونے کا معنی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، ہر بندے کے ساتھ جسمانی طور پر حاضر ناظر کا معنی نہیں ہے۔ اس کے بعد تیسری شخصیت جو بڑی دور حاضر کے عظیم مفکر، ان کے اکثر میں حوالے دیتا ہوں، ان کا بہت بڑا فیض ہے، جس فیض سے مجھے بھی حصہ ملا ان کی کتب پڑھنے سے، اور دنیا ان سے سیراب ہو رہی ہے۔ حضرت علامہ غلام رسول سعیدی دامت برکاتہم العالیہ، انہوں نے اپنی کتاب توضیح البیان اور شرح صحیح مسلم کے اندر عقیدہ حاضر ناظر کی جو تفصیل بیان کی ہے وہ یوں ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں اپنی قبر انور کے اندر تشریف فرما ہے، اور سارے جہان کے اعمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ تو ہم بھی حضور کے سامنے پیش ہوتے ہیں کہ ہم نے ہفتے میں کیا کیا ہے، اور ہمارے ایکشن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ویو فرماتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں۔ تو جب ہم سب کے نامہ اعمال، سب کی رپورٹ حضور کے سامنے جاتی ہے تو گویا ہم سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہو جاتے ہیں، یعنی ہم وہاں حاضر ہوتے ہیں، ہماری وہاں حاضری ہوتی ہے۔ تو جب ہماری وہاں حاضری ہوتی ہے تو نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھتے ہیں۔ تو جب آپ ہم پر نگاہ کرم فرماتے ہیں، ہمیں نظر فرماتے ہیں، تو وہ ناظر ہو جاتے ہیں، وہ ہمیں دیکھتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ حاضر ناظر کا یہ بالکل معنی نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر بندے کے ساتھ ہر مقام پر جسمانی طور پر ہر آدمی کے ساتھ موجود ہیں۔ یہ تین بہت بڑے علماء ہیں، علمی شخصیات ہیں جن کا میں نے بیان کیا، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر ناظر کا معنی بیان کیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ جو حاضر ناظر ہے وہ اپنی شان کے مطابق حاضر ناظر ہے، اور اس اپنی قدرت اپنے علم کے مطابق جو اس کی شان ہے اس کے مطابق ہے۔ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالمین کے لیے جن جن کی طرف وہ رسول ہوئے ہیں ان کے وہ سارے حضور کے سامنے حاضر، حضور نے ان کا مشاہدہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری امت کا مشاہدہ فرمایا۔ جب ساری امت حاضر ہوئی، آپ نے مشاہدہ کیا تو آپ حاضر ہوئے، ہم حاضر ہوئے۔ جب آپ نے ان کو دیکھا تو آپ ناظر ہوئے۔ یہ معنی ہے حاضر و ناظر کا۔ اس کے علاوہ ایک نام اور ہے جو وہ یہ زیادتی ہوگی اگر میں ان کا نام نہ لوں۔ ہمارے دور حاضر کے عظیم مفکر حضرت علامہ اور عظیم مناظر علامہ سعید اسد فیصل آبادی، آپ بہت بڑے محقق عالم ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی علم و عمل، آپ کی عمر میں برکت فرمائے، علم و عمل میں برکت فرمائے۔ ان کی ایک کتاب ہے مسئلہ حاضر ناظر۔ انہوں نے اس کتاب کے اندر بالکل یہی لکھا ہے جو ان تین علماء کا میں آپ کے سامنے ریفرنس پیش کر چکا ہوں۔ وہ بھی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر ناظر ہونے کا یہی معنی ہے۔ بلکہ ایک مجلس میں سوال جواب کرتے ہوئے کسی نے یہ ان سے سوال کیا، علامہ سعید اسد صاحب سے، کہ جب ہم سلام پڑھیں یا کوئی تسبیح پڑھیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھیں تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت وہاں تشریف لے نہیں آتے؟ تو انہوں نے فرمایا ہماری نعت کے اندر یہ طاقت، یہ درود، یہ تسبیح کے اندر کہاں ہے؟ وہ کون سا وظیفہ ہے کہ جو ایسے کہیں اور مدینہ منورہ سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وظیفہ کھینچ کر لے آئے؟ یہ بات نہیں ہے۔ جہاں مجلسیں محافل ہوتی ہیں اگر وہ کرم فرمائیں تو بس اس طرف وہ توجہ فرما دیتے ہیں۔ جب وہ توجہ فرماتے ہیں، رپورٹ پیش ہوتی ہے، وہ ناظر ہوتے ہیں، اس مجلس کے لیے وہ دعا فرما دیتے ہیں۔ یہ معنی ہے حاضر ناظر کا۔ ہر جگہ آپ کی جسمانی طور پر موجودگی، یہ بات نہ کوئی مانتا ہے اور نہ شرک کہنے والوں کو اس کا علم ہے۔ ایک میرے فاضل دوست نے یہ کہا، وہ کہنے لگے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شان کے مطابق امت کا مشاہدہ آپ نے فرمایا اور فرماتے ہیں، تو اس کے بعد ہمیں یہ زور کیوں دیا جاتا ہے کہ ہماری زبان سے کوئی یہ نکلوائے، خوارج علماء نکلوائیں کہ ہم کہیں کہ جس طرح سے اللہ اپنی شان کے مطابق حاضر ناظر ہے، بس اللہ کی طرح حضور بھی ساری کائنات میں حاضر ناظر ہیں۔ تو یہ ہم سے کیوں کہلوایا جاتا ہے، ہمیں کیوں منوایا جاتا ہے کہ ہم کہیں کہ ہم حضور علیہ السلام کو مصطفیٰ نہیں بلکہ خدا مانتے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ کیوں زور ہم پر دیا جاتا ہے؟ ہم حضور کو مصطفیٰ مانتے ہیں، خدا نہیں مانتے۔ اللہ اپنی شان کے مطابق کائنات کو ملاحظہ فرماتا ہے، اللہ کی کبھی عدم توجہ نہیں ہوتی، اور حضور علیہ السلام کی کبھی عدم توجہ ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ خالق اور مخلوق میں یہ فرق ہے۔ آپ کا عالم استغراق میں ہے، اللہ رب العزت کے حضور حاضر ہیں، ساری توجہ اس طرف ہے، دوسری طرف توجہ نہیں ہے، اس وقت اس طرف آپ حاضر آپ ناظر نہیں ہے۔ لیکن اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر کبھی ایسا ایک لمحہ نہیں آتا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حاضر ناظر کہا جاتا ہے کہ آپ سے کے حاضر ناظر ہونے پر جن آیات سے استدلال کیا جاتا ہے، وہ میں آپ کے سامنے ان آیات کی تلاوت کرتا ہوں۔ سب سے پہلے سورۃ احزاب کی آیت 46، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے تم کو بھیجا شاہد اور مبشر بنا کر۔ شاہد کا کیا معنی ہے کہ ہم نے تمہیں شاہد بنا کر بھیجا؟ میں ساری ڈکشنریوں کو چھوڑتے ہوئے صرف قاضی شوکانی کا ایک جملہ یہاں میں کہہ رہا ہوں، اس سے آگے میں آگے گزر جاؤں گا۔ قاضی شوکانی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ شاہد کا معنی ہے شاہد علی امتک، کہ تو اپنی امت کے اوپر گواہ ہے، اور امت کا معنی ہے قیامت تک جو امت آنے والی ہے ان کے اعمال کے اوپر تو گواہ ہے کہ وہ کیا کیا کر رہے ہیں۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعمال کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، اعمال کو دیکھ رہے ہیں، ایمان کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے سارے معاملات کو دیکھ رہے ہیں، آپ کے سامنے جب پیش کیے جاتے ہیں اور قیامت کے دن آپ اس کی گواہی دیں گے، تو آپ ناظر ہوئے، جب ہم ان کے سامنے گئے تو وہ حاضر ہوئے۔ تو قاضی شوکانی کہتے ہیں کہ شاہدن کا معنی ہے علی امتک، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری امت کے اوپر شاہد اور گواہ ہیں۔ اب شاہد کے دو تین معنی میں بتاتا ہوں آپ کو۔ اور شاہد کا معنی یہ ہے کہ جو کوئی اپنی نگاہ سے کسی چیز کو دیکھے۔ بہت سارے معاملات میں، دنیاوی بہت سارے معاملات میں جب ہمارے اوپر شاہد کا لفظ آتا ہے تو ہمارے اوپر بھی شاہد گواہ کا لفظ آئے گا کہ جب ہم نے اپنی آنکھوں سے کسی چیز کو دیکھا ہوگا۔ دنیاوی معاملات میں یہ لفظ خاص کہہ رہا ہوں۔ دنیاوی معاملات میں جب گواہی لی جائے گی تو ہم جو امتی ہیں ان کے لیے ہے کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے کسی چیز کو دیکھا ہو تو تب اس کے اوپر شاہد کا لفظ آئے گا۔ اگر اس نے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہو تو نہ اس کو گواہ کہا جائے گا نہ اس کو شاہد کہا جائے گا۔ قرآن کریم سے اس کا ایک میں معنی پیش کرتا ہوں۔ سب ڈکشنری کو چھوڑ کر صرف قرآن شریف میں شاہد کا معنی کیا ہے؟ جو دیکھ کر کسی بات کی گواہی دے۔ یہ میں لوگوں کی بات کر رہا ہوں، نبی کی نہیں ابھی کر رہا۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں، قال ہی راودتنی عن نفسی وشاہد شاہد من اہلہا ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وہو من الکاذبین۔ اللہ اکبر۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا زلیخا، جس کا قرآن میں زلیخا کا نام نہیں ہے، اس عورت کے خاوند سے کہ اس نے مجھے اپنی طرف مائل کرنا چاہا، تو وہ شاہد شاہد من اہلہا، وہاں ایک اس موقع کے اوپر موجود تھا جو یہ ساری باتیں سن رہا تھا اور وہ دیکھ رہا تھا، وہ گواہ تھا۔ وہ شاہد شاہد من اہلہا،
تو وہ گواہ تھا وہاں پر، اس نے یہ ساری باتیں جو تھیں جب یوسف علیہ السلام نے کہا، اور اس نے موقع واردات جو تھا حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض کا پیچھے سے پھٹنا، وہ قمیض اس نے پیچھے سے پھٹی ہوئی دیکھی، پھر اس نے آگے وہ اپنی گواہی کو بیان کیا۔ میں وہ واقعہ بیان نہیں کرنا چاہتا۔ تو شاہد کا معنی یہ ہے کہ جس نے آنکھوں سے دیکھا ہو۔ ایک اور قرآن کریم سے حوالہ، سورہ صافات اور آیت 150۔ جو مشرک تھے وہ جنات کو نعوذ باللہ جنات کو خدا کے بیٹے اور جنیوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے، اور ملائکہ کو بھی وہ عورتیں اور خدا کی بیٹیاں عورتیں کہتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ صافات میں پورے ایک رکوع میں ان کا رد فرمایا، آخری رکوع میں سورہ صافات میں۔ وہ ساری آیات میں تلاوت نہیں کر رہا، ان سے میرا مطلب نہیں، میں صرف شاہد کا معنی بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ام خلقنا الملائکۃ اناسا وہم شاہدون۔ یہ مشرکوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم کہتے ہو کہ ملائکہ عورتیں ہیں، جب ہم نے ان کو پیدا کیا تھا تو کیا تم اس وقت دیکھ رہے تھے؟ اس وقت وہاں موجود تھے؟ تو موجود اور دیکھنے کا معنی شاہد ہے کہ تم دیکھ رہے تھے کہ ہم نے ان کو عورتیں بنایا ہے۔ ملائکہ کو تم نے کبھی دیکھا نہیں، جنات کو کبھی تم نے دیکھا نہیں، وہ تو انویزیبل غیب چیزیں ہیں، ادھر بھی تم نے کبھی نہیں دیکھا۔ جب ہم نے ان کو پیدا کیا اس وقت بھی تم نے کبھی نہیں دیکھا، تو تم نے کیسے کہہ دیا کہ وہ خدا کے بیٹے بیٹیاں ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا تم اس وقت شاہد تھے؟ تو شاہد کا معنی ہوتا ہے آنکھوں سے دیکھنا، موجود ہونا، یعنی کیا تم اس وقت موجود تھے؟ مشرکین نے بہت سی چیزیں سورہ انعام کے اندر ہے خود حرام کر لی کہ یہ چیز حرام ہے، عمر بن لوہی کے کہنے پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ، اللہ اکبر، کہ کیا تم اس وقت موجود تھے؟ یشہدون ان اللہ حرم ھذا، کیا تم اس وقت گواہ تھے، دیکھ رہے تھے جب ہم نے ان چیزوں کو حرام کیا؟ تو شاہد کا گواہ کا مطلب ہے کوئی چیز دیکھنا اور دیکھ کر اس کی گواہی دینا۔ یہ عام لوگوں کے لیے یہ قاعدہ بیان ہوا ہے۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب یہ لفظ قرآن میں آیا ہے، اب گواہ کا شاہد کا معنی آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ وہ موقع پر موجود ہو اور وہ دیکھے، اس کو شاہد کہا جاتا ہے۔ لوگوں کے لیے دنیاوی معاملات میں، دینی معاملات میں نہیں، دینی معاملات سے میری مراد ایمان ہے۔ اب ہم کہتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں اللہ ایک ہے، ہم نے اللہ کو نہ دیکھا نہ اس کے ہاں موجود ہوئے۔ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے اپنی شان کے مطابق، علم و قدرت سے، تو ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں، بغیر دیکھے ہم گواہی دے رہے ہیں۔ ہم نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں فرشتے ہیں، ہم شاہد ہیں فرشتے ہیں، لیکن کیا ہم نے دیکھا؟ نہیں۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، ہم نے دیکھا نہیں۔ ہم قیامت کی گواہی دیتے ہیں، جنت کی گواہی دیتے ہیں، ان ساری ایمان والی چیزوں کی گواہی دیتے ہیں پر بن دیکھے۔ جب ایمان کی گواہی کی بات آئے تو نبی کی اور امتی کی گواہی میں یہ فرق ہوتا ہے، امتی دنیاوی معاملات میں دیکھ کر گواہی دیتا ہے، مگر ایمان کی باتوں میں وہ بن دیکھے گواہی دیتا ہے، اور نبی وہ ہوتا ہے جو ایمان اور دین کے معاملے میں بن دیکھے گواہی نہیں دیتا، وہ دیکھ کر گواہی دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، ہم نے گواہ بنا کر اور شاہد بنا کر بھیجا۔ کس چیز کے گواہ ہیں؟ یہ مطلق چھوڑ دیا گیا ہے، وہ اللہ کے بھی گواہ ہیں، وہ ملائکہ کے بھی گواہ ہیں، وہ قیامت کے دن کے بھی گواہ ہیں، وہ عذاب قبر کے بھی گواہ ہیں۔ یعنی حضور نے جو گواہی دی ہے ان چیزوں کی، وہ ہماری طرح سن کر نہیں گواہی دی، بلکہ مصطفیٰ نے دیکھ کر گواہی دی ہے۔ اب قیامت کے دن جب حضور علیہ السلام ہمارے ایمان کی گواہی دیں گے، پہلی امتوں کی گواہی دیں گے، تو حضور علیہ السلام بھی دیکھ کر جان کر گواہی دیں گے، جیسے آپ نے ملائکہ کی گواہی دی ہے۔ آپ نے ملائکہ کا مشاہدہ کیا، ان کو دیکھا، آپ ان کے گواہ ہو گئے، ان کے لیے شاہد ہو گئے۔ جیسے ان کے لیے شاہد ہیں، اسی طرح مصطفیٰ امت کے لیے شاہد ہیں۔ اب اگلی آیت اس کے بعد میں تلاوت کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ
उम्मतम वसतल लितकूनु शुहदा अलन्नास, और इसी तरह हमने तुमको उम्मत वस्त बनाया ताकि तुम लोगों पर गवाह हो। अब यहाँ पर जो उम्मत की जो शुहदा अलन्नास कहा है ना, नास का मतलब जहान की गवाही है, ये नहीं है 2-3 आदमियों के सामने गवाही दे दी। गुज़श्ता दिनों में मैं एक चैनल पर देख रहा था, एक साहब इस आयत की तिलावत कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि शुहदा अलन्नास, जो उम्मत है लितकून शुहदा अलन्नास, उम्मत जो शुहदा होगी, गवाह होगी लोगों के ऊपर, वो गवाही इस बात की देगी कि हम गवाही दे रहे हैं कि अल्लाह एक है, हम गवाही दे रहे हैं कि रसूल अल्लाह के रसूल थे, फरिश्तों के हम गवाही दे रहे हैं, तो अपने ईमान की वो गवाही देंगे। तो उन साहब की यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त गलती थी, इस आयत का ये माना कतई नहीं है। इसका मैं आगे बयान करता हूँ। यहाँ एक लफ्ज़ है, उसको मैं ज़रा बयान कर दूँ, मेरा बहुत दिल चाह रहा है कि मैं इसके ऊपर थोड़ी मैं 2 लफ्ज़ कह दूँ। उम्मत वस्त, वस्त उम्मत किसको कहते हैं? यानी उम्मत दरमियानी उम्मत। इसका ये माना नहीं है कि हमसे पहले जो उम्मतें थी एक तो वो, तो हम उम्मत हो गए, और हमारे बाद को उम्मत आएगी तो हम दरमियानी उम्मत बन गए, ये नहीं, बल्कि इसका माना है एतदाल वाली उम्मत। हर चीज़ में एतदाल है। एतदाल किस माने में? अफरात और तफरीत से पाक। अफरात का ये मतलब होता है कि कोई आदमी अल्लाह ताला की ज़ात के बारे में अफरात करे। अफरात यूँ है कि वो 3 खुदा मान ले या 80 करोड़ खुदा मान ले। एक मज़हब ऐसा भी है जिनके 80 करोड़ खुदा हैं, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। कोई खुदाओं को बड़ी तादाद में मान ले, ये अफरात है। और कोई बिल्कुल खुदा का इनकार कर दे, ये तफरीत है, जैसे एसीएस करते हैं। और वस्त क्या है? ना बहुत खुदाओं को माना, ना बिल्कुल खुदा का इनकार किया, बल्कि दरमियान में रहकर अल्लाह को सिर्फ एक माना, ये इत्दाल है। ये सिर्फ मैंने एक मिसाल दी। वयकून रसूल अलैकुम शहीदा, अल्लाह ताला फरमाता है तुम लोगों पर गवाह होगे, हमें उम्मतियों को हुक्म हो रहा है, और तुम्हारे ऊपर रसूल गवाह होंगे। इसकी तफसीर में सब मुफस्सिरीन ने जो लिखा है, उन सब को छोड़कर मैं सिर्फ काजी शौकानी की जो फतुल कदीर में इस आयत की तफसीर में उन्होंने लिखा है, वो आपके सामने इख्तिसार की वजह से पेश कर रहा हूँ। वो यूँ है कि क़यामत के दिन तमाम अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम जब ये अल्लाह के हुजूर अर्ज़ करेंगे कि हमने तेरा पैगाम इन तक पहुँचाया, तो वो इनकार करेंगे। एक मौका वो भी होगा कि जब अल्लाह ताला उनसे पूछेगा कि यौम यजमाउल्लाहुर रसूल फयक़ूलु माज़ा उजिब्तुम, जब तुम गए थे तुम्हारे लोगों ने क्या जवाब दिया, तो एक मकाम वो भी होगा कि वो अदबन कहेंगे क़ालू ला इल्मा लना इन्नका अंता अल्लामुल ग़ुयूब, हम नहीं जानते या अल्लाह तू अल्लामुल ग़ुयूब है। लेकिन दूसरे मकाम पर फिर जब पूछा जाएगा तो वो कहेंगे हमने तेरा पैगाम पहुँचा दिया। तो वो जो काफिर होंगे, काजी शौकानी लिखते हैं कि वो कुफ़ार जो होंगे वो कहेंगे नहीं, इन्होंने तो ये तो हमारे पास आए ही नहीं, इन्होंने तो हमें को तेरा पैगाम या अल्लाह दिया ही नहीं। वो अंबिया के ऊपर ब्लेम करने लगेंगे, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। तो अल्लाह ताला उन अंबिया ने जो पैगाम पहुँचाया था उसके लिए जो गवाही तलब फरमाएगा वो उम्मत मुहम्मदिया से लेगा। अल्लाह फरमाएगा ए उम्मत मुहम्मदिया तुम बताओ इन नबियों ने अपना पैगाम अपनी उम्मतों तक पहुँचाया था? तो हम कहेंगे या अल्लाह हाँ, हम गवाह हैं कि अंबिया ने पैगाम पहुँचा दिया था। अब हमने गवाही कैसे दी? मैंने इब्तिदा में कहा था उम्मती जो है वो नबी से सुनकर गवाही देता है, और लेकिन नबी देखकर गवाही देता है। हमने तो चूँकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, हमने कह दिया इन्होंने पहुँचाया था। इसके ऊपर वो सवाल करेंगे कि ये तो उस वक़्त मौजूद ही नहीं थे, इनको क्या मालूम। जब वो कहेंगे ना मौजूद नहीं थे, तो एक एतबार से उनके एतराज़ में वज़न होगा, वो बात दुरुस्त होगी कि हाँ हम तो मौजूद नहीं, हम तो सुनकर गवाही दे रहे हैं। तो अल्लाह ताला फरमाएगा वयकून रसूल अलैकुम शहीदा, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस रसूल को लाएगा जिस रसूल ने उम्मत को बताया था। अब वो रसूल आकर गवाही देगा कि या अल्लाह मैं गवाह हूँ, मैं गवाही देता हूँ कि तमाम अंबिया ने तेरा पैगाम उन तक पहुँचा दिया था। तो लितकूनु शुहदा अलन्नास का माना यह है कि पहले उम्मत सुनकर गवाही देगी और बाद में मुस्तफ़ा जो देखी हुई गवाही है उसको वो बयान फरमाएंगे। इसके ऊपर कुरान की आयत है, वो मैं आगे जाकर तलावत करता हूँ। यहाँ ये माना है
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معنی میں چونکہ ان امتوں کو بھی جانتے ہیں، اپنی امتوں کو بھی جانتے ہیں، ان کا بھی مشاہدہ کیا ہے، اپنی امت کا بھی مشاہدہ فرماتے ہیں، جب سب امتیں آپ کے سامنے حاضر ہوئیں، جیسا کہ تفسیر میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے نبیوں کو دیکھا، ان کی امتوں کو دیکھا، تو وہ امتیں آپ کے لیے حاضر تھیں اور آپ ان کے لیے ناظر تھے، تو اس معنی میں آپ کو حاضر ناظر کہا گیا۔ اس کے بعد جن آیات سے استدلال کیا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھتے ہیں، جانتے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں، ہم سے غافل نہیں ہیں، ہم ان کے سامنے حاضر ہیں، وہ ہمارے اوپر ناظر ہیں۔ اس سلسلے میں یہ قرآن کریم کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے آپ کو جوڑ رکھ ان لوگوں سے، کن لوگوں سے جو اللہ تعالیٰ کو صبح و شام اس کی خوشنودی کے لیے پکارتے ہیں، یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، جو اللہ کو پکارتے ہیں دن رات، یریدون وجہا، اور تیری نگاہیں جو ہیں وہ ان کی طرف لگی رہیں، تو ان کو دیکھتا رہے۔ اب یہ آیت صرف ان 5-10 صحابہ کے لیے نہیں تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس وقت بیٹھے تھے، یہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ہے کہ اے حبیب، جتنے قیامت تک مسلمان آئیں گے، جو دنیا آئے گی، ان میں سے جو رب کا نام لینے والا ہوگا، اس کا ذکر کرنے والا ہوگا، تو ان کو تکتا رہو، اپنی نگاہیں ان کی طرف رکھ۔ تو جب ہم ذکر کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو اس کا معنی اس آیت کا تقاضا ہے کہ مصطفیٰ کی نگاہ ہماری اوپر ہوتی ہے، ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، آپ جب نگاہ فرماتے ہیں تو وہ ناظر ہوتے ہیں۔ یہاں پر ایک مجھے بات یاد آئی کہ ایک بار ابو ظہبی میں ہم گئے، تو ابو ظہبی میں وہاں کچھ دوست تھے، تو وہاں پر بیٹھے تھے، تو ابو ظہبی میں ایک صاحب کے سامنے میں نے استدلالً یہ آیت پڑھی کہ ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھتے ہیں، آپ کا چہرہ مبارک ہماری طرف ہے، اس معنی میں آپ حاضر ناظر ہیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ اس آیت کے اندر ہے یدعون ربہم بالغدا، کہ جو لوگ اللہ کو پکارتے ہیں تو ان کی طرف نگاہ رکھ۔ تو وہ کہنے لگا امریکہ میں، برطانیہ میں، آسٹریلیا میں تو بہت لوگ وہ ہیں جو اللہ کو نہیں پکارتے، تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کو تو نہ دیکھتے ہوئے، تو لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی طرف تو نگاہ نہ ہوئی، تو حاضر ناظر نہ ہوئے۔ تو میں نے ان سے عرض کیا کہ دنیا کے اندر کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں اللہ کو یاد کرنے والے، اللہ کو پکارنے والے موجود نہ ہوں۔ اگر انسان وہاں نہ ہوں تو وہاں اللہ کی ان لیونگ مخلوقات خدا کو پکارنے والی موجود ہوتی ہے، تو جو بھی اللہ کو پکارتا ہے مصطفیٰ کی نگاہ ان کی طرف ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کا مشاہدہ فرماتا ہے۔ شہید، لفظ شہید کو شہید اس لیے کہتے ہیں کہ وہ دیکھ کر اللہ کے حضور گواہی دیتا ہے۔ ایک تفسیر ابن کثیر کے اندر اس آیت کی تفسیر میں ایک واقعہ ہے، لکھا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کو دن رات پکارتے ہیں، تو اپنے آپ کو ان کے ساتھ جوڑ لے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر نکلے، فرمایا میں ایسے لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ کون لوگ ہیں جو اس حال میں رہنے والے ہیں اس وقت، یعنی اس وقت کی بات ہو رہی ہے۔ تو جب حضور باہر تشریف لائے تو آپ گلی میں گئے تو وہاں کچھ صحابہ تھے، ان کے بال بکھرے ہوئے تھے اور پرانے کپڑے انہوں نے پہنے ہوئے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ جا کر بیٹھ گئے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے آیت نازل فرمائی اور اسی وقت مجھے وہ لوگ دکھا دیا اور میری امت میں تو نے پیدا کیے جن لوگوں کا کہ تو نے اس آیت میں ذکر کیا ہے۔ تو ایسے وہ لوگ جو اللہ والے زیادہ ہوں ان کی طرف ہر وقت نگاہ مصطفیٰ رہتی ہے۔ باقی رہا یہ مسئلہ کہ جو اللہ کا ذکر نہیں کرنے والے، اس آیت میں یہ ہے کہ ان کی طرف محبت اور کرم کی نگاہ ہے۔ یہ معنی نہیں ہے کہ دوسروں کی طرف نگاہ نہیں ہوتی، یعنی ان کی طرف محبت کی نگاہ رکھ۔ جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ سورہ محمد کے اندر آیت 11 میں فرماتا ہے ذالک بان اللہ مولی الذین آمنوا، اللہ تو مولا ہے مومنین کا، وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، اور اللہ کافروں کا مولا نہیں ہے۔ اب بتائیں، اللہ کافروں کا بھی مولا ہے اور مومنوں کا بھی مولا ہے،
لیکن کتنی کلیئرلی اللہ نے فرما دیا ذالک بان اللہ مولا الذین آمنوا وان الکافرین لا مولا لہم، وہ کافروں کا مولا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ان کا مالک نہیں ہے، ان کا مولا نہیں ہے، نہیں، وہ ان کا مولا ہے، پر معنی اس کا یہ ہے کہ وہ کرم نوازی جو مومنوں کی طرف فرماتا ہے، اس کرم نوازی سے وہ ان کا مولا نہیں ہے۔ تو یدعون ربہم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ، اے میرے حبیب تو ان کی طرف نگاہ رکھ جو پکارنے والے ہیں۔ معنی یہ ہے کہ تو ان کی طرف محبت سے دیکھ، اور جو پکارنے والے نہیں ہیں ان کی طرف دیکھ تو صحیح مگر محبت سے نہیں، جیسے میں ان کا مولا ہوں تو ہوں، مولا تو ہوں لیکن محبت والا مولا نہیں ہوں، کرم نوازیوں والا مولا نہیں ہوں کہ وہ کرم نوازیاں ان کو دنیا میں بھی دوں اور آخرت میں دوں، اس معنی میں ان کا مولا نہیں ہوں۔ تو ابوظہبی میں جب میں نے ان کو ذالک بان اللہ مولا الذین آمنوا وان الکافرین لا مولا لہم کی آیت تلاوت کی تو وہ کہنے لگے ہاں یہ بات کچھ سمجھنے میں آتی ہے، بہرحال اس کے بارے میں کوئی سوچوں گا، خدا جانتا ہے کہ انہوں نے اس کے بارے میں بعد میں کیا سوچا ہو۔ اس کے بعد سورہ آل عمران کی آیت 101، یہ آیت قیامت تک کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، تم کیسے انکار کر سکتے ہو، تم پر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور رسول تم میں موجود ہے، وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور رسول تم میں موجود ہے۔ تو ہم پر اللہ کی آیتیں بھی تلاوت کی جاتی ہیں اور رسول بھی ہم میں موجود ہے، اپنی اس شان کے مطابق جو شان اللہ عز و جل نے ان کو عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح سورہ حجرات کی آیت نمبر 7 میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، لوگو جان لو اللہ کا رسول تم میں موجود ہے۔ اب اللہ فرمائے کہ اللہ کا رسول موجود ہے، تو جب وہ اللہ کا رسول موجود ہے تو الحمدللہ ہمیں اس کو ماننا چاہیے، اس کو شرک کہنے کی کیا بات ہے۔ ہاں جس طرح اللہ ہے اس شان کے مطابق نہیں، اللہ اپنی شان کے مطابق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شان کے مطابق ہے، وہ خالق ہو کر حضور موجود نہیں، مخلوق ہو کر مصطفیٰ محبوب خدا ہو کر موجود ہیں، اور موجود کا بھی معنی میں نے پہلے 12 مرتبہ بتا دیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کائنات کے اندر موجودگی اور آپ کا ان کو کائنات کو دیکھنا اور آپ کا اپنی شان کے مطابق موجود ہونا، یعنی وہاں ہے لیکن نگاہ پوری کائنات کے اوپر ہے۔ سورہ مومن کے اندر آیت 7 میں ملائکات کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم، کہ وہ ملائکہ جو اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، یسبحون بحمد ربہم، وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ویؤمنون بہ، اور اس پر ایمان لاتے ہیں، ویستغفرون للذین آمنوا، اور مومنوں کے لیے وہ دعا کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما، وہ کہتے ہیں یا اللہ تیری رحمت بہت وسیع ہے اور تیرا علم بہت وسیع ہے، اس نے ساری کائنات کو گھیرا ہوا ہے تیری رحمت نے۔ اب ملائکہ کہتے ہیں تیری رحمت ہر جگہ ہے، تیری رحمت نے کائنات کو گھیرا ہوا ہے۔ تو اب خدا نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا سورۃ انبیاء 107 میں کہ وہ رحمت ہے کیا؟ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، وہ میرا حبیب محمد مصطفیٰ رحمت ہے جو پوری کائنات کو وسیع ہے۔ اللہ کی رحمت مصطفیٰ کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمائی، حضور کا وجود اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اور دوسرے مقام پر ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ تعالیٰ کی رحمت قریب ہے محسنین کے، مومنوں کے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمت ہے۔ یہ وہ آیات ہیں جن پر میں نے عرض کیا کہ جن سے استدلال کیا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجازاً حاضر ناظر ہیں۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک میرا محبوب، میرا نبی قریب ہے مومنوں کی جانوں کے۔ اچھا یہاں جو ہے نا قریب کا معنی النبی اولی بالمؤمنین، یہاں لفظ ہے اولا، اولا لفظ ہے تو بہت سارے لوگوں کو یہاں اولا کے معنی میں ویسے وہ کہتے ہیں، اچھا ایک اولا کا معنی ہوتا ہے تصرف کرنے والا، کہ جو چاہے وہ کرے، وہ طاقت ہے اس کے اندر، وہ تصرف کر لے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت کی بات ہوتی ہے نا آپ کے اختیار کی، تو اس وقت ہم یہ آیت کہتے ہیں کہ النبی اولی بالمؤمنین، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے مالک ہیں،
ان کے جان و مال کے مالک ہیں، وہ جیسے چاہیں تصرف کریں۔ تو خوارج علماء کہتے ہیں نہیں، اولا کا معنی مالک نہیں ہوتا، مالک تو صرف اللہ ہے، تصرف کرنے والا تو صرف اللہ ہے، تو پھر اولا کا معنی کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اس کا معنی ہے قریب ہیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کو نماز پڑھاتے تھے تو وہ صحابہ کے ساتھ رہتے تھے، تو یہ معنی ہے کہ وہ مومنوں کے قریب ہیں، یعنی جب وہ کیا جائے تو یہاں اس وقت یہ معنی نکالا جاتا ہے۔ کیوں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریب کا معنی کہاں سے نکالا؟ ہاں جی ہاں، قرآن میں ہے نا، ان اولی الناس بابراہیم الذین اتبعوا ھذا النبی، ابراہیم کے وہ لوگ قریب ہیں جو اس نبی کی اتباع کرتے ہیں، تو اولا کا معنی تو قریب ہوا۔ سبحان اللہ، جب اولا کا معنی قریب ہوا تو النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم کا معنی یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہیں، یعنی فزیکلی جسمانی نہیں بلکہ ان کے اوپر ان کی نگاہ رہتی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ انفال کی آیت 33، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خدا ایسا کبھی نہیں کرتا کہ ان لوگوں کو عذاب دے جبکہ تو ان کے اندر وَأَنْتَ فِيهِمْ، تو ان کے اندر موجود ہو، یعنی امت محمدیہ کے اوپر مجموعی طور پر اکٹھا ساری امت کے اوپر عذاب نہیں آتا۔ کیوں عذاب نہیں آتا؟ کہ حضور ان میں ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ امت پوری میں ہیں اس لیے پوری امت کے اندر عذاب جو ہے وہ نہیں آتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر ناظر ہونے کی ایک تمثیل علماء دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو فرمایا ہے نا، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، کہ وہ سراج منیر ہیں، چمکتا ہوا چراغ، سورج ہے چمکتا ہوا، تو سورج کہیں ہے اور مقام پر ہے سورج، لیکن اس کی شعائیں کہاں تک ہیں؟ پوری دنیا میں ان کی شعائیں جاتی ہیں۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سورج کی مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حضرت سورہ نوح کے اندر کہ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، کہ بے شک ہم نے بنایا قمر کو اور سراج کو نور اور چمکتا ہوا سورج کو چمکتا ہوا چمکنے والا بنایا، چمکتا ہوا چراغ بنایا، تو اب سورج جو ہے اس کو سراج فرمایا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، ان کو اللہ تعالیٰ نے سراج منیر فرمایا، یعنی ہیں وہ مدینے میں لیکن آپ کی نگاہیں پوری دنیا میں ہیں، جس طرح سورج کسی اور مقام پر ہے پر اس کی شعائیں پوری دنیا میں ہیں، اسی طرح رحمت للعالمین کی رحمت للعالمین پوری دنیا میں ہے، ان سب کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، ان کے اوپر وہ ناظر ہیں۔ آگے ایک جو علماء استدلال کرتے ہیں اس مسئلے کے اوپر وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر ہے لیکن میں صرف ایک آیت پڑھتا ہوں، میرا خیال میں قرآن کو اگر کھولے تو شاید ہر صفحے کے اوپر آپ کو یہ الفاظ نظر آتے ہیں، وَإِذْ، اور اس کا مطلب ہوتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یاد کرو اس وقت کو، اذکر، اس کے اندر اذکر ہوتا ہے، یاد کرو اس وقت کو کہ جب تیرے رب نے یہ ملائکہ سے فرمایا کہ بے شک میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اب یاد کرو، تو یاد کس چیز کو کیا جاتا ہے؟ جس کا پہلے علم ہو لیکن اس سے ذرا توجہ اس طرف ہو، ہٹی ہوئی ہو، یا توجہ بھی ہو اور اس کو دوبارہ یاد کرانا مقصود ہو کسی بات کی وجہ سے، اس کو کہا جاتا ہے اذ۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات عطا فرمائی، یاد کرو، وہ ہزاروں سال پہلے ہو چکا ہے لیکن اللہ فرما رہا ہے یاد کرو۔ تو یاد کرو کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ اصل میں حضور اس دنیا میں آنے سے پہلے عالم ارواح میں ان سارے معاملات کو دیکھ رہے تھے، ان کا مشاہدہ فرما رہے تھے، چونکہ وہ شاہد تھے اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو فرما رہا ہے کہ یاد کرو اس وقت کو جب اللہ تعالیٰ نے ملائکہ سے کہا، یاد کرو اس وقت کو۔ اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جو پہلے وقت گزر گئے ہیں مصطفیٰ ان وقتوں کے بھی شاہد ہیں، اور جو قیامت تک آنے والے ہیں مصطفیٰ ان وقتوں کے بھی شاہد ہیں۔ اور قرآن میں جب انا ارسلناک شاہدن کہا ہے تو مطلق شاہد کہا ہے،
یہ کوئی اس کی تخصیص نہیں کی کہ اس چیز کے شاہد ہیں، اس چیز کے شاہد نہیں، مطلق شاہد کا ہے۔ جب اس مالک نے ان کو مطلق شاہد اور گواہ بنا دیا ہے، دیکھنے والا، نظر فرمانے والا بنا دیا ہے، تو ہمیں اس مالک کی اس کرم پر ہمیں کیا اعتراض ہے؟ ہم اس کو شرک کے معنی میں کیوں لے لیں؟ ہاں، شرک تب بنتا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک جب وہ اللہ کی طرح اس کو مانا جائے۔ ایک آیت اور ہے کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دنیا میں آنے سے پہلے کہ یاد کرو اس وقت کو کہ جب میں نے تمام انبیاء سے تیرے لیے وعدہ لیا تھا کہ جب یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئیں گے تو ان پر ایمان لانا، ان کی تصدیق کرنا، اس وقت کو یاد کرو۔ اب عالم ارواح کا یاد کرایا جا رہا ہے، حضرت آدم کا، حضرت موسیٰ کا، ہر جگہ کا یاد کرایا جا رہا ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سارے معاملات کو جانتے تھے اور ان کے اوپر شاہد تھے۔ اب بعض جو اہل علم خوارج ہیں ان کے ذہن میں بعض سوالات اٹھ رہے ہیں کہ یہ کہہ رہا اس وقت بھی تھے، اس وقت بھی تھے، حالانکہ قرآن میں تو آتا ہے وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ کہ تم فلاں وقت نہیں تھے۔ وہ انشاءاللہ میں اگلی نشست میں تمام آیات جو ہیں وہ پڑھوں گا، لیکن اگر کوئی اس نشست کو نہ سنے تو کم از کم اتنا ضرور ذہن میں رکھ لے کہ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ کے مخاطب حضور ہی ہے، کہ اللہ حضور کو ہی فرما رہا ہے کہ تو نہیں دیکھ رہا۔ یا قوم بھی ہو سکتی ہے، یا امت بھی ہو سکتی ہے، یا کوئی اور بھی ہو سکتا ہے۔ آگے سنیے، کہتے ہیں کہ ایسے بہت سے مقامات پر نگاہ میں رکھنا یہ صرف اللہ کی شان ہے، اور کوئی اس کو اپنی نگاہ میں نہیں رکھ سکتا، دیکھ نہیں سکتا۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کوئی اور بہت سے مقامات کو دیکھ رہا ہے، با یک وقت دیکھ رہا ہے، ملاحظہ کر رہا ہے، اس کے سامنے حاضر ہے سارا اور وہ اس کے اوپر ناظر ہے، یہ شرکیہ عقیدہ ہے۔ اللہ کے سوا یہ چیز، یہ قوت کسی کو حاصل نہیں۔ ہاں، ذاتی اصلاً اللہ کے سوا کسی کو حاصل نہیں، مگر اللہ چاہے تو اپنی مخلوق میں سے کسی کو عطا فرما دے۔ وہ سخی ہے اور وہ سب سے بڑا سخی ہے۔ جب وہ سخاوت فرماتا ہے تو وہ اپنی شان کے مطابق سخاوت فرماتا ہے۔ یہاں اس آیت کی میں متعدد بار مختلف طریقوں سے تلاوت کر چکا ہوں، آج میں اس آیت کی اور اس طرح سے تلاوت کر رہا ہوں۔ سورہ سجدہ کی آیت ہے، اور طرح کا معنی نہیں کہ میں بدل کر تلاوت کر رہا ہوں آیت کی، نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی اور معنی میں اس کا معنی میں لے رہا ہوں میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ، تم فرما دو کہ ملک الموت تم کو موت دیتا ہے۔ میں اشارہ کر دوں موت دینے والا اللہ ہے، مگر مجازاً ملک الموت کو کہا جا رہا ہے، وہ تم کو موت دیتا ہے، اور وہ تمہاری اوپر مقرر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تم سب نے اسی کی طرف جانا ہے۔ ملک الموت روحیں قبض کرتا ہے، اس کے ساتھ اور ملائکہ بھی ہوتے ہیں جب وہ حاضر ہوتے ہیں، لیکن اس آیت میں صرف ملک الموت کا ذکر ہے۔ جو ایک خوارج ہیں، جب ان کو یہ کہا جائے نا حاضر ناظر کے معاملے میں یہ آیت دلیل دی جائے، ویسے وہ احادیث کو نہیں مانتے، پر جب اس آیت کو مانتے ہیں، اس آیت کی بات ہوتی ہے تو کہتے نہیں اور ملائکہ بھی ہوتے ہیں، والملائکۃ باسطوا ایدیہم، اور ملائکہ بھی ساتھ ہوتے ہیں۔ ہاں، ساتھ ہوتے ہیں، پر اصل وفات دینے والا تو ملک الموت ہے۔ یہ تو قرآن میں کہیں نہیں ہے کہ ملک الموت جو ہے وہ اس کا عدم علم تو کہیں نہیں کہا گیا، بہت سے ملائکہ کو تو ملک الموت نہیں کہا گیا، ایک کو ہی کہا گیا، یہی موت دیتا ہے۔ ہاں، اس کے ساتھ معاون ہوتے ہیں، اس وقت حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم پر وہ وقت جب لائے تو یا رب العالمین تمام مسلمانوں کے اوپر موت کے وقت آسانی فرمانا، اور جب ملک الموت اور ملائکہ آئیں جان نکالنے کے لیے میرے اللہ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمانا، اور یا میرے اللہ اس وقت ہمارے اوپر آسانی فرمانا۔ آمین۔